سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کی جو ڈسکشن ہے مینلی وہ 3-4 چیزوں پر ہی ہو رہی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی جو رہائی کمیٹی ہے اس میں کچھ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ وہ تو ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی پوری پارٹی میں ہی کوئی نہ کوئی اختلافات نظر آ رہے ہیں، گروپ بندی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہے بھی کہیں نہ کہیں، اسی لیے دکھائی بھی دے رہی ہے۔ سو اس پہ بات کریں گے کہ جو رہائی کمیٹی ہے اس میں کیا اختلافات آنا شروع ہو گئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی شاید کوئی طبیعت بھی سنا ہے کہ خراب ہو گئی ہے اڈیالہ میں، اور ہی از ناٹ فیلنگ ویل، تو وائی ہی از ناٹ فیلنگ ویل اس کی بھی وجہ جانیں گے۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے مراد سعید کے بارے میں۔ مراد سعید کہاں پر ہیں اس وقت، اور کیا ان سے ملاقاتیں ہو پا رہی ہیں، نہیں ہو پا رہی ہیں، یا کس کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو آج کا موسم تو اتنا اچھا ہو گیا، موسم بڑا زبردست ہو گیا۔ اچھا میں اتنے عرصے بعد بارش ہوئی ہے۔ میں صبح اٹھا تو یہ مارگلہ ہلز ہے نا، بالکل کلین، بالکل کلین اینڈ گرین، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ دھلا دھلا اسلام آباد لگتا ہے نا، بہت خوبصورتی۔ اسلام آباد تو ویسے بھی بڑا خوبصورت شہر ہے، اور پھر جب بارش ہو جائے اور یہ درخت دھلے لگے تو پھر تو اور بھی مزہ، اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی بالکل۔ سب سے پہلے ہمارے صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ عمران خان کی جو رہائی کمیٹی ہے اس میں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ سو یہ کیا، ویسے ہمیشہ آپ یہ اختلافات والی جو خبریں ہیں نا یہ آپ ہی بتا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ جھگڑا ہو گیا، اس کا ایسے جھگڑا ہو گیا، تو اب کیا اختلاف ہو گیا بھائی؟ گویا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان جھگڑوں کے پیچھے میں آپ ہیں۔ میں نے بہت پہلے ملیحہ کوئی فلم دیکھی تھی، وہ اسی صحافت پہ بنی تھی، تو اس میں وہ صحافی کوئی خبر دیتا تھا اور پھر اسی طرح ہو جاتا تھا۔ بعد میں وہ فلم کے بالکل اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا یہ صحافی خود کرتا تھا۔ تو آپ اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، شاید یہ آپ کرتے ہیں اسی لیے آپ بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کمیٹی کے اختلافات ہیں، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں بولتے، لیکن آپ اپنے کرتوت تو ٹھیک کر لینا۔ آپ کا لیڈر جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ ہمارے مخالف ہیں۔ بھئی ہم مخالف نہیں، ہم تو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ایک ذیلی کمیٹی بنی تھی اور وہ تھی عمران خان رہائی کمیٹی۔ اس کمیٹی میں یہ جو عمران خان رہائی کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے عمر ایوب، جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور اس میں 11 لوگ شامل تھے، یعنی اہم ترین رہنما جو تھے پی ٹی آئی کے، تو وہ سب اس میں شامل تھے۔ اس میں اسد کیسر بھی ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، عمر ایوب بھی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہے، علی محمد خان ہے، شاہ فرمان ہے، فردوس شمیم نقوی ہیں سندھ سے، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ کل اس کمیٹی کا اجلاس تھا۔ جب اجلاس تھا تو ہمارے صحافی دوست خبر دیتے ہیں کہ بھئی عمران خان رہا ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی نہیں ہو رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ رہا ہو جائے، لیکن وہ رہا نہیں ہو رہے ہیں، ہم تو آپ کو مبنی بر حقائق خبر دیتے ہیں۔ اب ذرا اس طرف دیکھیں، اس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، ان کو اپنے سفارشات مرتب کرنے چاہیے تھا، میڈیا کے سامنے آ کر بتا دینا چاہیے تھا، پھر جن جن سے کوارڈینیشن ضروری ہوتی، یعنی اسمبلی کے اندر گورنمنٹ سے کسی اور سے تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھانا چاہیے تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اجلاس کا ٹائم مقرر تھا، علی محمد خان، صاحبزادہ حامد رضا اور 1-2 اور لوگ آئے، اور وہ ادھر بیٹھ کر چائے پیتے اور گپے ہانگتے رہے۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ اجلاس ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، وہ لوگ بیٹھے رہے، اب اور کوئی نہیں آیا 2-3 لوگوں کے علاوہ۔ اچھا، ان لوگوں کے علاوہ؟ یعنی سنجیدگی کا اندازہ لگا لے۔ تو میرے ساتھ تو ایک صحافی دوست تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ یار وہ اجلاس ہو رہا ہے، ذرا پتہ کر لیتے کہ کیا ہے۔ اب گئے ادھر ادھر پتہ کیا، اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے تھے، گپے ہانک رہے تھے، چائے پی رہے تھے، اور یعنی 11 کے 11 لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، کوئی نہیں آیا تھا۔ اچھا، ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا،
تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور اجلاس بلا لیا ہے، یعنی اسی کمیٹی کے لوگوں کو. اچھا، یعنی وہ کمیٹی بھی سپلٹ ہو گئی ہے اور اس میں بھی تقسیم دراڑ آ گئی ہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں بہت سارے گروپ سے پارٹی میں دراڑ آ گئی ہے تو یہ لوگ غصہ ہوتے تھے. اب وہ تو چھوڑے، 11 لوگ جو ایم این ایز بھی ہیں، جو پارٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کے اندر اختلاف آ گیا ہے. سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 لوگ تھے، اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور اجلاس سرے سے ہوا ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے ادھر اجلاس کر لیا. انہوں نے کہا وہاں پہ بھی نہیں ہوا. کہاں پہ ہوا ہے؟ یعنی کون لوگ تھے ہی نہیں، پورے ظاہر سی بات تو کہیں پہ نہیں ہوا. تھے ہی نہیں، اور میڈیا کے سامنے پھر وہ ان کی جو ڈسکشن ہوتی وہ میڈیا کے سامنے آتا، وہ بھی نہیں آیا. گویا عمران خان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ جو میڈیا کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے، غصہ کرتے، ایکٹنگ کرتے، علی محمد خان جیسے لوگ، گنڈاپور جیسے لوگ، یہ سارے میڈیا کے سامنے جو ہوتا ہے پس منظر میں اس سے مختلف ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں. بھئی ہم نہیں کہتے، ہم نے کب کہا ہے؟ اور نہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو، آپ اکٹھے بیٹھ جاتے نا، آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ لیکن اس کمیٹی تک میں اختلاف آ گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اپنے ویسے پہلے تو پارٹی کے اندر تو اختلاف نظر آ ہی رہا تھا، لیکن اب اس کمیٹی میں بھی نظر آ گیا ہے. اس کے علاوہ دوسری طرف ہم مراد سعید کی اگر بات کریں تو مراد سعید کہاں پر ہیں؟ کچھ آپ خبریں لے کر آئے ہیں، لگتا ہے سنا ہے، اور بڑی خبر لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے مراد سعید کے بارے میں لے کر آئے تو پھر تو ہے نا. اب بھی باز نہیں آتی، مجھے پکڑوانا ہے. ہاں ایسے ہی ایک دن یہی ہوگا لگتا ہے. لیکن مراد سعید کا معاملہ کچھ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت نہ جیلوں میں ہے، نہ ان کو کوئی مشکلات ہیں. اگر مشکلات ہیں، قید و بند ہیں، مقدمات ہیں، عدالتیں ہیں، تو وہ پنجاب کی قیادت کے لیے ہیں. آپ دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، اعجاز چودھری جیل میں، عمر سرفراز چیمہ جیل میں، وہ لوگ. لیکن یہاں پہ ایک مراد سعید ابھی تک کہاں ہے؟ کسی نے پکڑا نہیں. وہ بھائی وہ کہاں پہ آخر غائب ہو گئے کہ وہ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا کہ پتہ نہیں چلا. لیکن جو میرے انفارمیشن ہے ملیحہ، مراد سعید پشاور میں ہیں. 3 دن پہلے شام 6 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک، ٹھیک ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک بنگلے میں پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما سے. کس رہنما سے یہ بتائیں گے آپ؟ یہ اب خبر دے رہے ہیں تو پوری خبر دیں نا بس. پھر مشال یوسفزئی سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا. اور اس میں ایک صوبائی وزیر بھی ملاقات میں شامل تھے. اچھا، سو مطلب اور پراپر پلانڈ ملاقات تھی، کوآرڈینیٹڈ ملاقات تھی؟ ظاہر پراپر ملاقات تھی اور ملاقات ہوئی ہے. اور مشال یوسفزئی شاید اڈیالہ کا کوئی اہم پیغام لے کر مراد سعید کے پاس گئی ہو. یعنی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا مشال یوسفزئی گئی ہیں. ملیحہ میں ان صحافیوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ بھائی اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. مجھے کتن اس کے بارے میں علم نہیں کہ کیا باتیں ہوئی. میری خبر یہاں تک ہے کہ مراد سعید سے مشال یوسفزئی کی ملاقات ہوئی ہے. ایک صوبائی وزیر بھی اس ملاقات میں شامل تھے اور 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے. کیا باتیں ہوئی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ میں پریڈکشن یہ کر سکتا ہوں کہ مشال یوسفزئی چونکہ ظاہر سی بات ہے بنی گالہ کی بہت قابل اعتماد ہے تو وہ وہاں کا کوئی پیغام لے کر گئی. اب ہم اور پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا پیغام ہو سکتا ہے. پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو حد درجہ پریشان کر دیا ہے، انتہائی پریشان کر دیا ہے. علی امین گنڈاپور اپنے گروپ پر بھی اس نے ہاتھ رکھا ہے، اسے کچھ اور قوتوں کی تائید بھی حاصل ہے. وہ عمران خان کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش کو بحیثیت مشیر لے آئے، سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو بحیثیت مشیر لے آئے، مشال یوسفزئی کو پورٹ فولیو دے دے. تینوں باتیں اس نے نہیں مانی. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. اور گنڈاپور نے کچھ نجی محفلوں میں کچھ ایسی باتیں بھی کی ہے کہ وہ
عمران خان کو پتہ چل گئے ہیں. اور اس سب کے بارے میں مراد سعید سے ڈسکس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ایسی بات ہوئی ہوگی تو ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی، لیکن اگر ہوئی ہے تو کیا مقصد ہے بات کرنے کا؟ ملیحہ، پختونخوا کے ڈائنامکس کو صحیح معنوں میں جو لوگ جانتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دور بیٹے شکار کرتے ہیں نا، پتہ ہوتا نہیں ہے زمینی حقائق کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پختونخوا میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ پاپولر جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ مراد سعید ہے. یعنی ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات سب مانتے ہیں کہ مراد سعید پر کارکنوں کو اعتماد بہت ہے، بلکہ مشال یوسفزئی پر بھی ہے. مشال یوسفزئی بہت رابطے میں ہیں تمام ممبران کے ساتھ، تمام کارکنوں کے ساتھ، پارٹی ورکروں کے ساتھ، اور پھر بنی گالہ اڈیالہ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے. تو جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں تو مشال یوسفزئی بھی قابل اعتماد ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور مراد سعید اس سے زیادہ ہیں. اگر ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کو صرف اسی طرح، ظاہر ہے مراد سعید تو کوئی اور مدد نہیں کر سکتے عمران خان کی رہائی یا کوئی اور، وہ تو صرف پارٹی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں نا. تو ان دونوں کی ملاقات سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گنڈاپور نے عمران خان کو بہت پریشان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اور اسی تناظر میں کوئی پیغام رسانی مشال کے ذریعے ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، ایک طرف تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں اور اختلافات سب کچھ چل رہے ہیں، بٹ دوسری طرف ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کچھ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، تو ہمیں بھی کچھ خبر دے دیں، کیا طبیعت خراب ہو گئی ہے ان کی؟ کیا ہو گیا انہیں آخر کار؟ کہاں پہ بات کر رہا تھا؟ ابھی یہی بیٹھے ہوئے آپ ابھی آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے نا، آپ فون پہ ادھر ادھر خبریں دے رہے تھے، تو آپ ہمیں بھی خبریں دے دیں. تو آپ اچھی صحافی ہے کہ میری آف دا ریکارڈ والی باتوں کو بھی. ہاں ہے نا، وہ فون پہ جو بات کر رہا تھا وہ ایک بہت باخبر سورس ہے، تو ان سے میں نے یہی پوچھا کہ ظاہر ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ میں نے سنا ہے آج. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، یعنی ان کی خبر یہ تھی کہ ابھی 30-40 گھنٹے پہلے عمران خان شام کے وقت شاید ایکسرسائز کر آئے تھے، تو اچانک ان کو چکر سا آ گیا، گر سے پڑے تھے. اچھا. اب چونکہ ان کی ایج 74 تو ہے نا، حالانکہ وہ بڑے فٹ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے اسپورٹس مین رہے ہیں، تو چکر سا آ گیا تھا. شاید ایکسرسائز کی وجہ سے کچھ بی پی کا پرابلم ہوا ہو یا شوگر لیول کا کچھ اس طرح، وہ عام طور پر ہوتا ہے، خدا نخواستہ کہ انہیں کوئی بیماری ہو یا وہ. لیکن بہرحال پھر چونکہ وہاں پہ جیل حکام موجود تھے، اس وقت شام کا وقت تھا، تو انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، تو خان صاحب نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس ویسے چکر سا آ گیا تھا. اب کچھ پریشانیاں تو ہیں نا، مشکلات بھی ہیں. لیکن آج کل عمران خان سے کسی کی ملاقات بھی تو نہیں ہو رہی نا، 2-3-4 دنوں سے تقریباً ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. ملاقاتیں روک دی گئی ہیں نا، اور اس کو میں ایک اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس لیے روکی ہیں شاید، اور 28 تاریخ کو توشخانہ 2 اور اس کے ہیئرنگ بھی ہو رہے ہیں. تو اگر ملاقاتیں روک دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے چل رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ملیحہ، جب 190 ملین کا فیصلہ آ رہا تھا تو اس سے پہلے بھی ملاقاتیں روکی گئی تھی. ہاں جی بالکل یاد ہے نا. بالکل. تو ملاقاتیں کیوں روکی گئی تھی؟ اس لیے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے، میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا. ہاں بالکل. اور پھر وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی، اور جو یوٹیوبر کا معاملہ تھا، اور وہ پھر عمران خان بھی اس کو نہیں مانے، اور پھر علیمہ خان نے جا کر بات بھی کی، اور پھر 17 جنوری کا فیصلہ آ گیا تھا. اب کچھ اور فیصلوں کا امکان ہے. اس سے پہلے بھی ملاقاتیں روکی گئی. اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، یہ میرا پریڈکشن ہے، میرا صحافتی تجزیہ ہے، کہ جب ملاقاتیں بھی روکی گئی ہے، فیصلوں کا بھی امکان ہے، تو میرے خیال میں پس منظر میں کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور اچانک کوئی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے. اور معاملہ کس کے ساتھ چل رہا ہوگا ان لوگوں کا؟ معاملہ ظاہر ہے کہ یا تو عمران خان کے ساتھ یا بشرا بی بی کے ساتھ. یہ جو رہائی کمیٹی اور ذیلی کمیٹی اور یہ کچھ نہیں ہے. ان پہ نہ عمران خان کو اعتماد ہے، نہ بشرا بی بی کو اعتماد ہے، نہ ان کو دوسری قوتیں پوچھ رہی ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر میرے خیال میں اگر معاملات
کہیں ہے بھی تو وہ دونوں کہیں، تو وہ عمران خان، بشرا بی بی یا علیمہ خان کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا امکانی طور پر ہم بات کرتے ہیں، خبر نہیں ہے، ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلے بھی ملاقاتیں روکی گئی تھی اگر ہم اور معاملات چلتے رہے پس منظر میں بشرا کے ساتھ، پھر معاملات کامیاب نہ ہو سکے ایک طرح سے، اور پھر 17 جنوری کا فیصلہ آیا. اب 2 فیصلے سر پر ہیں اور پھر ملاقاتیں روک دی گئی ہے. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے چل رہا ہے. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں وقت بتائے گا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں چیزیں. باقی آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.